عطا فرماتا ہے. اور آپ روزانہ آپ کی جا نماز کے نیچے کچھ شکر رکھ دیا کرتی ہیں, اور آپ جب نماز سے فارغ ہوتے تو جا نماز کے نیچے سے وہ شکر اٹھا لیتے اور بہت خوش ہوتے. بچپنے کا عالم تھا. مگر ایک دن ایسا ہوا کہ آپ کی والدہ محترمہ آپ کی جا نماز کے نیچے شکر رکھنا بھول گئیں. اب نماز کا وقت گزر گیا, پھر دل میں خیال آیا کہ یہ میں نے کیا کیا. آج اگر گنج شکر یعنی حضرت بابا فرید الدین مسعود کو شکر نہ ملی تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا. شفیق ماں ہے, دوڑتی بھی آئیں اور پوچھا بیٹا نماز پڑھ لی؟ عرض کیا جی امی جان میں نے نماز پڑھ لی. تو فرمایا کہ بیٹا آپ کو آپ کی جا نماز کے نیچے سے شکر ملی؟ تو اب بابا فرید الدین کہتے ہیں کہ جی ہاں, جب میں نماز سے فارغ ہوا حسب معمول مجھے شکر مل گئی. یہ سننا تھا کہ آپ کی والدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اے مولا تو نے مجھے فرید کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لیا. اگر تیرا دستے غیب اسے شکر فراہم نہ کرتا تو اس کا دل ٹوٹ جاتا. پھر کلثوم خاتون نے بابا فرید کو گلے لگایا اور نہایت محبت آمیز لہجے میں فرمایا کہ میرا بیٹا فرید الدین مسعود گنج شکر ہے. اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں, پھر یہ نام ایسا مشہور ہوا, والدہ کا عطا کیا گیا نام تھا. کیسا کمال ان کے ساتھ ہوا کہ بچپن میں جا نماز کے نیچے ان کو شکر مل گئی. مالک کریم نے رنجیدہ ہونا پسند نہ فرمایا. یہ اللہ والوں کی شان ہوا کرتی ہے. اور آج ہم اسی بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے دربار میں موجود ہیں. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, حضرت بابا فرید نے ابتدائی تعلیم کوٹوال کے مکتب میں حاصل کی. آپ کے استاد گرامی سید نذیر احمد اپنے وقت کے عالم و فاضل انسان تھے. حضرت بابا فرید نے 11 سال کی عمر میں قاری محمد کی نگرانی میں قرآن کریم حفظ کیا. اس کے بعد والدہ محترمہ کے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے. دیگر رشتہ دار بھی قافلے میں شامل تھے. تو آپ نے اپنی والدہ سے عرض کیا کہ امی جان میری خواہش ہے کہ ہمارے استاد گرامی بھی ہمارے ساتھ حج پر ساتھ چلیں. جواباً کلثوم خاتون خاموش رہی. خاندان والے جا رہے تھے مگر بابا فرید الدین کی یہ خواہش تھی. وہ عرض کرنے لگے کہ اے میری پیاری والدہ, سید نذیر احمد نے مجھ پر اپنی وہ دولت لٹائی ہے جو دنیا میں بڑے بڑے شہنشاہوں کو میسر نہیں آتی. میرا دل چاہتا ہے کہ استاد گرامی کو طواف کعبہ کی سعادت حاصل ہو جائے. اللہ نے ہمیں اس قابل کیا ہے کہ ہم سید صاحب کے اخراجات برداشت کر سکتے ہیں. یہ کوئی احسان نہیں ہوگا بلکہ ہم اپنے احسانات عظیم کے بارے گراں کو کسی حد تک کم کر سکیں گے. اب خوشی دیدنی ہے کہ استاد گرامی بھی ساتھ ہیں, والدہ محترمہ بھی ساتھ ہیں اور حرمین طیبین کی حاضری ہے. نہ جانے عشق و مستی کا یہ قافلہ کس طرح حجاز مقدس پہنچا ہوگا, کن آنکھوں سے آپ نے کعبے کا دیدار کیا ہوگا اور کیسی گریہ و زاری تاری ہوگی جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ پرنور پہنچے ہوں گے. اب اس واقعے کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جب بابا فرید گنج شکر مسعود رحمت اللہ تعالی علیہ کو حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا دیدار نصیب ہوا. کیسی انوکھی ملاقات تھی, کیا انداز تھا. آئیے سنتے ہیں کہ حج کی سعادت حاصل کرنے کے بعد حضرت بابا فرید کو مزید تعلیم کے لیے ملتان بھیج دیا گیا. آپ بڑی جانفشانی سے مولانا منہاج الدین کی مسجد میں دینی تعلیم حاصل کرتے رہے. حضرت بابا فرید کے شوق علم کا یہ حال تھا کہ لڑکپن کے باوجود دنیا کی ہر دلکشی سے بے نیاز ہو گئے تھے. مسجد میں آنے جانے والے ایک ایسے لڑکے کو دیکھا کرتے جو ہر وقت کتابوں میں گم رہتا ہے. اس طرح کئی سال گزر گئے. 587 سنہ ہجری میں حضرت فرید الدین مسعود کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا. اس وقت آپ کی عمر تقریباً 18 سال تھی. ایک روز حضرت بابا فرید مسجد کے گوشے میں بیٹھے کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے. آپ کا معمول تھا کہ مطالعے کے وقت گرد و پیش سے بے خبر ہو جاتے, مگر اس روز بابا فرید کے انہماک میں فرق آ گیا. کنسنٹریشن نہیں بن رہی تھی اور ایک عجیب سی خوشبو تھی, ایک بڑی پیاری مہک تھی جس نے آپ کو چونک جانے پر مجبور کیا. بابا فرید نے نظر اٹھا کر دیکھا ایک روشن چہرہ بزرگ وضو فرما رہے ہیں اور وہ جب انہوں نے دیکھا تو دیکھتے رہ گئے. وہ بزرگ کون تھے؟ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ اکبر حضرت قطب الدین بختیار کاکی تھے. حضرت قطب
حضرت بہاؤدین زکریا کی دعوت پر ملتان تشریف لائے تھے. بابا فرید کا دل اب مطالعے سے اچاٹ ہو گیا. بار بار کتاب کی طرف متوجہ ہوتے مگر ایک لفظ بھی سمجھ نہ آتا. آخر آپ نے کتاب بند کر دی اور حضرت قطب کی طرف دیکھنے لگے. حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے وضو کیا اور نماز میں مشغول ہو گئے. بابا فرید نے ایک بار پھر اپنا مطالعہ جاری رکھنا چاہا مگر یکسوئی حاصل نہ ہوئی. بار بار حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی طرف نظر جاتی اور آپ اپنے آپ سے یہ سوال کرتے, یہ بزرگ کون ہیں اور کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ ایسی روشنی تو میں نے کسی انسان کے چہرے پر پہلے نہیں دیکھی. ملاحظہ کیجئے. الغرض حضرت قطب نے نماز ادا کی اور پھر مسجد